سنت اور سائنسی چینل کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم بتانے والے ہیں استنجا میں ڈھیلے کا استعمال اور اس کے سائنسی فوائد کے بارے میں، جہاں کہ اسلام نے اس چیز کا حکم دیا کہ ڈھیلے استعمال کیا کرو، اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے اسے استعمال بھی کیا ہے۔ استنجا کرتے وقت کچھ عدد ڈھیلے کا استعمال بھی کیا کرتے تھے، اور آج سائنسی دنیا اس پر ریسرچ کر کے اس کے کیا فائدے بیان کرتے ہیں، آج ہم بتانے والے ہیں۔ دوستو، آج ہم بتانے والے ہیں استنجا کے لیے ڈھیلے کا استعمال اور اس کے فائدے کے بارے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم استنجا کے لیے طاق عدد میں ڈھیلے استعمال فرماتے تھے۔ سائنس کے ریسرچ کے مطابق، آخری ریسرچ کے مطابق، مٹی میں نوشادر یعنی المونیم کلورائڈ اور اعلیٰ درجے کے دافع تعفن اجزاء موجود ہوتے ہیں، یعنی سڑانے والی چیز، گلانے کی طاقت۔ چونکہ پخانہ، اسٹول اور پیشاب تمام فضلہ ہیں اور جراثیموں سے لبریز ہے، تو اس کا جلد انسانی کو لگنا یعنی انسان کے چمڑے کو لگنا انتہائی نقصان دہ ہے، اور اگر اس کے کچھ اجزاء، کچھ حصہ جلد پر چپک جائے یا ہاتھ پر رہ جائے تو بے شمار امراض کے خطرات لاحق ہوتے ہیں، پھیلنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ ڈاکٹر ہلوک نے لکھا ہے کہ ڈھیلے کے استعمال نے سائنسی اور تحقیقی دنیا کو حیرت میں ڈال رکھا ہے، کیونکہ مٹی کے تمام اجزاء جراثیموں کے قاتل ہیں، اور جب ڈھیلے کا استعمال ہوگا تو پوشیدہ اعضاء پر مٹی لگنے کی وجہ سے اس پر بیرونی طور پر یعنی باہری سائڈ پر لگے تمام جراثیم مر جائیں گے۔ بلکہ تحقیقات نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ مٹی کا استعمال شرمگاہ کی کینسر سے بھی بچاتا ہے۔ ڈاکٹر طارق محمود صاحب لکھتے ہیں، میں نے ایسے مریض جن کو شرمگاہ کا زخم اور خراش پڑ گئی تھی، مستقل اس کو مٹی استعمال کرائی اور انہیں مٹی سے استنجا کرنے کو کہا، تو مریض حیرت انگیز طریقے سے صحت مند ہو گئے، الحمدللہ۔ الغرض، یہ مٹی سے بنا ہوا انسان پھر بھی مٹی سے عافیت پائے گا، چاہے دنیا کے تمام فارمولے استعمال کر لے۔